اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے یہ بات سب یاد رکھیں کہ اپنی مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑا جاوے۔ اب ملاقاتیں کر کے جنہیں مسجد میں لے آؤ، انہیں مسجد میں لا کر دین کی اہمیت بتاؤ۔ سب سے پہلے کلمے کے الفاظ درست کراؤ۔ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو کلمے کے الفاظ نہیں جانتے ہوں گے، آپ ملاقاتیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ناپاک ہوں۔ ہمارے گشت کرنے والوں کا کچھ مزاج ایسا بھی بن گیا ہے کہ جو آدمی اپنی مشغولی کا عذر کر دے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو ناپاکی کا عذر کر دے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم یوں خوشامد کریں بازار میں کسی کی کہ میں آپ سے 5 منٹ کے لیے مسجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تشریف لے آویں۔ ایک صاحب گشت کر رہے تھے، مجھے سنایا انہوں نے کہ میں نے ایک بازار میں ایک آدمی سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں ناشتہ کر لیں۔ وہ کہنے لگا تاجر کہ یہ تو میری بڑی مشغولی کا وقت ہے، مگر کیونکہ آپ نے بلایا ہے اپنے گھر پہ مجھے شرم آتی ہے انکار کرنے سے، اس لیے چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کرتا ہوں، آپ کے یہاں چلتا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں مجھے دعوت دی اور میں آنے سے انکار کر دوں، حالانکہ میری دکان کا وقت ہے، میں اس وقت آ نہیں سکتا، لیکن کیونکہ آپ نے بڑی محبت سے بلایا اپنے گھر میں تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر کے میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جب یہ اٹھنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ میں تو گشت کے لیے آیا تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی جس طرح خوشی ہے اور جس طرح آپ میرے گھر میں آنے سے انکار کرنے سے شرما رہے ہیں، آیا اگر میں آپ کو اس وقت اللہ کے گھر میں بلاؤں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگا کہ واقعی بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں بلاویں تو مجھے انکار کرتے ہوئے شرم آوے کہ ایک آدمی اکرام کر رہا اپنے گھر میں بلا رہا اور آپ مجھے اللہ کے گھر میں بلا رہے، مجھے انکار کرنے سے کتنی شرم آنی چاہیے۔ چنانچہ تیار ہو گئے کہ چلو مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں گئے، جا کے بیٹھے، بات ہوئی، رونے لگے۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہنے لگا کہ میری دکان پر 20 سال سے گشت ہوتا ہے، مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے مسجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں آ جائیں۔ 20 سال سے میری دکان پر، میرے گھر پر گشت کرنے والے آتے ہیں، اچھی بات کر کے چلے جاتے ہیں، میں بھی ان سے کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آؤں گا، چلیں۔ آج یہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے اپنے گھر میں لے جانے کے بہانے سے تیار کیا اور پھر اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ میں انکار یوں نہیں کر سکا کہ جب اس کے گھر میں نہ جانے سے شرم آ رہی ہے تو اللہ کے گھر میں جانے سے کیسے انکار کروں؟ پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا۔ کہتا تھا کہ میری عمر 60 سال کی ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا، میری زندگی کا یہ پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کو آج سجدہ کیا۔ میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا کہ زندگی کا بدلنے کا تعلق اصل میں مسجد کے ماحول سے ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کریں، اللہ تمہارا ذکر کریں فرشتوں کے درمیان، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کریں فرشتوں کے درمیان، یہ ذکر اکبر ہے کہ اللہ کا تمہارا ذکر کرنا یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کو سنتے ہیں یا دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس طرح محنت کریں گے۔ اب جو لوگ مسجد میں آ گئے انہیں لا کر سمجھاؤ۔ بہت سے لوگ تمہیں گشتوں میں ملیں گے، ہم تو ناپاک ہیں، کسی کو ناپاک کر کے چھوڑ نہ دو، کیونکہ ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے۔
ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. تم کسی کو ناپاک سمجھ کر چھوڑ مت دینا. اس کو پاک کرنا، اس کو غسل کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے. اس سے کہو کوئی حرج نہیں، آپ اگر ناپاک ہیں، آپ ایسے ناپاک نہیں کہ مسجد میں آ سکیں، آپ ایسے ناپاک ہیں کہ غسل کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں. ایسا ناپاک تو مشرک ہے جو کلمے کے بغیر نہ آ سکے گا. لیکن مسلمان غسل کر کے مسجد میں آ سکتا ہے. مسلمان ایسے ناپاک نہیں ہے. اس طرح سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو. تم گشت میں ناپاک آدمی کو بھی چھوڑو مت، بلکہ پیار محبت سے ایسی خوشامد کرو کہ اللہ کو رحم آ جاوے اور اس کو شرم آنے لگے. ایسی خوشامد کرو، کیونکہ اصل میں ہمارے دعوت کا اصل مقصد امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے اور امت کو عملی طور پر فرائض پر لانا ہے. تبلیغ پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی محنت ہے. امت کو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر لانے کی محنت ہے. تبلیغ پیغام پہنچانا نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی محنت ہے. تم گشت میں اس بات کا ارادہ کرو، مجھے اتنے مسلمانوں کو سے نماز ادا کروانی ہے، مجھے آج اتنے مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانا ہے. اس ارادے سے گشت کرو. مجھے آج اتنے مسلمانوں کو سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا ہے. جب تم اس ارادے پر گشت کو لاؤ گے تو پھر تمہارے گشت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اگر خیال یہ ہے کہ گشت سے ملاقاتوں کے لیے ہے تو ملاقات کر کے چھوڑ دو گے. میں شروع سے عرض کر رہا کہ دلوں کے پلٹنے کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، اس لیے سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ. جو مسجد میں آ جائیں انہیں نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز ان سے ادا کرواؤ. مسجد کے ماحول میں لا کر نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز ادا کرواؤ. نماز اگر نہیں پڑھنی آتی تو بٹھا کر سکھلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو نماز خود سکھلاتے تھے. اگر آپ مشغول ہوتے تھے تو صحابہ ان کو نماز سکھلایا کرتے تھے. اس لیے مسجد کے اندر سیکھنے سکھلانے کا ماحول عام ہونا چاہیے. مسجدوں میں قرآن کے مکاتب قائم کرو. امام کو چاہیے 2 نمازوں کے درمیان مسجد میں مکتب قائم کرے. امام کی ذمہ داری نماز پڑھانے کی نہیں ہے، امام کی ذمہ داری اپنے مصلیوں کو قرآن درست کرانے اور ان کے نمازوں کے درست کرانے کی ذمہ داری امام پر ہے. جتنی مسجدوں میں ائمہ نماز پڑھاتے ہیں ان سے کہو کہ یہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں اور آنے والوں کو حرام حلال بتلائیں اور ان کی دینی تربیت اور ان کی دینی تعلیم کا اہتمام مسجدوں میں کریں. جو بھی مسجد میں آئے اس کو اس کا دین بتلانا امام کے ذمہ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ معمول رہا ہے اور بعد تک بھی معمول رہا ہے کہ مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، وہاں جاتے ہی سوال کیا تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ابن معاویہ کندی سے پوچھا مسجدوں کا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی فرمایا تمہاری مسجدوں کا حال ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھتا ہوگا کہ اس کی جان پہچان کا کوئی دوست اس کی مسجد میں ہے یا نہیں. اگر دوست ہے تو بیٹھے گا مسجد میں، ورنہ بت کے وہ اونٹ کی طرح یہاں سے بتک کر بھاگ جاتا ہوگا. ان لوگوں نے کہا امین ایسا نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، بلکہ ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں. اس میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، قرآن صحیح کرانے کے حلقے لگتے ہیں.